بابا جی سے میں نے ایک دن پوچھا کہ مدینہ شریف جب جائیں باب السلام سے جب انٹر ہوتے ہیں، اب تو باب بقی سے نہیں آنے دیتے، باب السلام سے ہی داخل ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ جب باب السلام سے داخل ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھتے ہوئے داخل ہوں؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ اگر اس طرح سلام عرض کرو گے تو تمہیں حضوری ملے گی، تمہیں میں نے کہا حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمانے لگے کہ جب باب السلام سے داخل ہو تو سیدھا قدم رکھ کے اس کے بعد تم نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فرمانے لگے چلتے رہو اور یہ پڑھتے رہو، جب یہ آیت ختم ہو تو پھر یہاں سے شروع کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں پہنچو تو پھر اس کے بعد یہ آیت درود شروع کرو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آیت درود ختم ہوگی تو تم سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ چکے ہوگے، اور پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے رہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر فرمانے لگے یوں کہا کرو، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ شیخین کریمین کی خدمت میں سلام، اور پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ کہنے لگے اس ترتیب سے تم پڑھتے ہوئے جاؤ، اور جب تم درود پاک پڑھو گے تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ عمل صرف وہیں پہ جا کے کریں؟ فرمانے لگے کہ اگر روزانہ جہاں عشاء کی نماز کے بعد اگر درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ کے اور تصور کر کے اسی طرح باب السلام سے داخل ہو جاؤ، تصور ہی تصور میں، اور اسی طرح پڑھتے ہوئے سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ کے جب اس طرح درود پاک پڑھو گے تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ بارہا کئی بزرگوں نے بتایا کہ جب وہ اس طرح انہوں نے پڑھا تو ایک عجب کیفیات اور سوز و گداز، عشق و مستی، جذب و شوق نصیب ہوا۔ تو یہ عمل روزانہ ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور جنہیں حاضری مدینہ نصیب ہو وہ وہاں جا کر بھی اس طرح حاضری پیش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضریاں عطا فرمائے۔ ان آیات کا جب ترجمہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ جھوم اٹھیں گے، خاص طور پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ۔ کسی نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ تو روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور امام اہل سنت نے بھی اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلیں رخ کدھر کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کا ادب نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور عرض کروں
کہ یہ جو محافل ہے نا بنیادی طور پہ یہ بھی ادب کی محفل ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، تو یہاں پر بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز، جب محفل میں آیا کریں باوضو ہو کر آیا کریں، خوشبو لگا کر آیا کریں، اور انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھیں. چند لوگ ہیں مطلب میں دیکھتا ہوں انہیں ماشاءاللہ جب بھی وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو مطلب پورے انہماک کے ساتھ جو ہے وہ محفل میں گم ہوتے ہیں. تو مجھے ان کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا مطلب مزہ آ رہا ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کوئی شخص موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر باتوں میں لگا ہوا ہے، تو مطلب کتنی خوبصورت اور عظیم محفل میں ہم حاضر ہیں اور توجہ کہیں اور ہو، اور وہاں سے توجہ محفل پہ ہو رہی ہو اور ہماری توجہ کہیں اور ہو. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب تو جاگ رہا تھا بندہ سو رہا تھا. تو بندے کو بھی جاگتے رہنا چاہیے، توجہ رکھیں. جب توجہ ذکر سے مذکور کی طرف جاتی ہے تو کام بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے.